غیر مسلم مذہبی پیشواؤں، تمہارے وہ معبود جن کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو، جنہیں تم نے خدا بنایا ہوا ہے، جن کے ناموں پر تم نے اپنے دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں بلکہ اربوں انسانوں کو بیوقوف بنا کے رکھا ہوا ہے، وہ سب کے سب تمہارے مصنوعی خدا لیجنڈ آف اللہ کے ہاتھوں شکست فاش ہو چکے، ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار بھی ہو چکے۔ تاریخ گواہ ہے اس پر، جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ سب کا سب ویڈیوز پر موجود ہے، ثبوتوں کے ساتھ سب کچھ موجود ہے کہ لیجنڈ آف اللہ کے ہاتھوں انہوں نے اللہ کے حکم سے شکست کھائی۔ تم کس کی عبادت کر رہے ہو؟ تم کن کی پوجا کر رہے ہو؟ تم کن کے ناموں پہ دنیا کے انسانوں کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ یہ بتاؤ۔ تمہاری مدد پہ تو ان میں سے کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ تم نے جن کو معبود کہا تھا ان کا تو اس زمین و آسمانوں کے اوپر ذرہ برابر اختیار بھی ثابت نہیں ہوا، تو تم نے جو حرکتیں جاری رکھی ہوئی ہیں، جن کے ناموں پر پوجا پاٹ شروع کروا کے رکھی ہے، جن جھوٹے خداؤں کو تم نے اصلی خدا اللہ کے مقابلے پر دنیا کے انسانوں کے دماغوں میں برین واش کر کے رکھا ہوا ہے، لاؤ لے کر آؤ ان کو سامنے، لے کر آؤ ان کو کہ وہ لیجنڈ آف اللہ کا مقابلہ کریں۔ لیجنڈ تو دنیا میں موجود ہے، فزیکل فارم میں موجود ہے، انسانی روپ میں موجود ہے، سامنے موجود ہے، کلام کر رہا ہے اللہ کے فضل سے۔ تمہارے وہ باطل خدا کدھر ہیں جنہیں تم نے خدا قرار دیا ہوا تھا؟ لیجنڈ اللہ کا پجاری ہے، وہ اللہ جو زمین و آسمانوں کو کنٹرول کر رہا ہے، وہ اللہ جو زمین و آسمانوں کے درمیان مخلوقات پر جس سے چاہتا ہے جہاں چاہتا اپنا نام بلواتا ہے اور جہاں چاہتا اپنے نام کے سگنیچرز کرتا ہے۔ تم نے جنہیں معبود بولا ہوا ہے، جن کو تم کہتے ہو کہ جن کے زمین و آسمانوں پہ اختیارات ہیں، ان کو سامنے لے کر آؤ کہ وہ لیجنڈ سے مقابلہ کریں۔ تم تو کہتے ہو ان کے بڑے اختیارات ہیں، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں، تو وہ لیجنڈ کے سامنے مقابلہ کرنے کے لیے انسانی شکل میں واپس نہیں آ سکتے؟ کیوں نہیں آ سکتے؟ اس لیے نہیں آ سکتے کیونکہ وہ سب کے سب مر چکے، وہ انسان تھے، پیدا ہوئے، مر گئے، انہیں ان کی ماؤں کے پیٹوں میں اللہ نے بنایا اور اللہ ہی نے ان کو موت دی اور وہ ختم کر دیا۔ تم ان کو واپس نہیں لا سکتے، اور وہ خود بھی اگر واپس آنا چاہیں تو کبھی نہیں آ سکتے۔ اتنے بے بس ہیں وہ، اور اتنے بے بس ہو تم سب کے سب۔ تو تم کس بنیاد پر دنیا کے انسانوں کو بیوقوف بنا رہے ہو کہ وہ ان کی پوجا کریں؟ مردوں کی پوجا کروانا چاہتے ہو؟ مرے ہوئے کی پوجا کروانا چاہتے ہو؟ جو اپنی موت کو نہ روک سکے ان کی پوجا کرواؤ گے؟ اگر تمہیں لگتا ہے کہ وہ زندہ ہیں تو پھر بات وہیں آ جاتی ہے کہ لاؤ لے کر آؤ ان کو سامنے، اور نہ صرف ان کو لے کر آؤ سامنے، ان کو بولو کہ سامنے آئیں، لیجنڈ سے مقابلہ کریں 21ویں صدی میں۔ وہ بھی آئیں اور وہ اپنی طاقت کو استعمال کر کے، جو مردے مر چکے کرونا وائرس کے ہاتھوں، اتنے سارے، کتنے مرے؟ لاکھوں مرے، وہ ان سارے لاکھوں مردوں کو بھی ان کی قبروں سے دوبارہ زندہ کر کے باہر نکالیں، اور جنہیں ہندوؤں نے جلا کے راکھ کر دیا ان کو دوبارہ انسان بنا کے واپس دنیا میں لے کر آئیں۔ اگر وہ سچے ہیں سب کے سب اللہ کے مقابلے پر، تو خود بھی آئیں اور ان مردوں کو بھی واپس لے کر آئیں دوبارہ۔ کروا سکتے ہو؟ بولو۔ نہیں کروا سکتے؟ نہ تم ایسا کروا سکتے ہو نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں، کیونکہ تم سب کے سب جھوٹ بولتے ہو، تم سب کے سب دھوکہ دے رہے ہو اپنی عوام کو، تم سب کے سب دنیا کے 5 ارب سے زیادہ انسانوں کو بیوقوف بنا رہے ہو جھوٹے خداؤں کے نام پر۔ اور لیجنڈ آف اللہ جس خدا کا تعارف کروا رہا ہے، جس خدا کی پہچان کروا رہا ہے، جس خدا کی نشانیوں کے ساتھ آئے 21ویں صدی میں، اس کا خدا بھی سچا، اس خدا کا دین اسلام بھی سچا، اس خدا کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے، اور اس خدا کا کلام قرآن بھی سچا۔ اور تم نے جن کو معبود بنایا ہوا وہ سب کے سب باطل اور مصنوعی اور جعلی خدا، اور تم سب کے سب جن مذاہب کی پیروی کر رہے ہو وہ سارے مذاہب باطل اور منسوخ ہیں، وہ سارے مذاہب جعلی ہیں۔ ان سارے مذاہب کا فالو کرنے والا جب مرے گا اپنے کفر پر تو سیدھا جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا، اور تم سب بھی پھینکے جاؤ گے اگر اپنے کفر سے توبہ نہیں کرے، اگر تم نے کلمہ نہیں پڑھا، اور اگر تم نے اسلام قبول نہیں کیا۔ تم سب کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اللہ نے مسلم بنا کے نکالا تھا۔ تمہیں تو اتنا شعور نہیں، تمہیں تو اس بات کا علم نہیں، تم کیا دنیا کے انسانوں کے سامنے لیڈر بن کر ان کی ہدایت کا راستہ لینے کے لیے کھڑے ہوئے ہو کہ تم انہیں ہدایت دو گے، تم ان کو راستہ دکھاؤ گے، تم انہیں اب روحانیت سکھاؤ گے، تم ان کو اب مذہب سکھاؤ گے؟ تمہیں تو نہ روحانیت کا پتہ نہ مذہب کا پتہ، تم تو وہ گمراہ ہو جسے اپنی تاریکی کا بھی شعور نہیں، اور تم چلے ہو لوگوں کو روشنی دینے کے لیے۔
کیا روشنی دینے جا رہے ہو تم؟ پہلے اپنے آپ کو تو روشن کر لو. تم تو شیطان کے ساتھ کنیکٹڈ ہو، رحمان کے ساتھ تو تمہارا کنیکشن ہی نہیں ہے ابھی تک. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں ہدایت ملے، اگر تم حاصل کرنا چاہتے ہو، اور اگر تم اپنی عقل کو یوز کر سکتے ہو، تو جو اللہ نے 9 مولود بچوں کے منہ سے اپنے نام کی گواہی دلوائی ہے 21ویں صدی میں، اور جنگل کے شیروں سے دلوائی ہے، اور گلیوں میں اور سڑکوں پہ کہیں بھی پھرنے والے کتوں سے بھی دلوائی، بلیوں سے بھی دلوائی، ہواؤں میں اڑنے والے پرندوں سے بھی دلوائی، ان گواہیوں کو قبول کر لو اور سب کے سب کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لو. اسی میں تمہاری بھلائی اور نجات ہے. اور اللہ نے جو درختوں پر، پتوں پر، سبزیوں میں، پھلوں میں، آسمانوں میں، بادلوں میں، اور دیگر جو بھی نیچرل مخلوقات پر اپنے نام کے سگنیچر ظاہر کیے 21ویں صدی میں، اور اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بھی سگنیچر ظاہر کر دیے ہیں، ان سب کو جو دیکھ لو تو اس کے بعد کلمہ پڑھو اور سب کے سب اسلام میں داخل ہو جاؤ، واپس لوٹ کر آؤ اور توبہ کر لو، اور اپنی ہٹ درمیوں سے، اپنے تکبر سے، اپنی انا سے باز آ جاؤ. ورنہ جب اللہ عذاب کا کوڑا برسائے گا اور جب اس کے عذاب کے فرشتے پہنچیں گے تو تم تو جاؤ گے ہی جاؤ گے جہنم کے اندر. تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے وہ اندھے پیروکار بھی جو توبہ نہیں کریں گے، وہ سب کے سب تمہارے ساتھ عذاب کی لپیٹ میں آ کے برباد ہو جائیں گے. اور تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، اور نہ تمہارے وہ باطل معبود اللہ کو روک سکیں گے. کیونکہ جب اللہ کا عذاب پہنچے گا تو جس طرح کرونا میں اس نے سبق سکھایا، جس طرح ایشیا میں آندھی طوفان پھیلا کے تمہیں سبق سکھایا ابھی 1-2 سال پہلے ہی، سن 2020 کے بعد، تب بھی تمہارے باطل معبود کچھ نہیں کر سکے. کیوں؟ کیونکہ جعلی باطل معبودوں کا اس نیچر پہ کوئی اختیار نہیں. اللہ جب چاہے گا، جہاں چاہے گا، تمہاری جس بستی کو چاہے گا برباد کر دے گا، تباہ کر دے گا، زلزلے لے آئے گا، آندھی طوفان بھیج دے گا، بجلیاں چمکا دے گا، اوپر سے پتھر برسا دے گا، تمہیں جانوروں میں تبدیل کر دے گا. وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ تمہیں فنا کر دے گا، ایسے روپ میں بدل دے گا تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا، اور تم اور تمہارے باطل معبود کچھ بھی نہیں اکھاڑ سکو گے جب اللہ کچھ کرنے پر آئے گا. اس لیے لیجنڈ کھلی کھلی وارننگ دے رہا ہے تم سمیت تمہارے تمام پیروکاروں کو بھی، کہ وہ تمہاری اندھی غلامی چھوڑ دیں اور تم اپنے اندھے باطل خیالات کی غلامی چھوڑ دو اور سچے خدا اللہ کا اقرار کر لو. اسی میں تمہاری بھلائی ہے. سرنڈر کر دو اور اللہ کے ساتھ بغاوت مت کرو، غداری مت کرو، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لیڈر تسلیم کر لو، ان کو آخری نبی تسلیم کر لو. تمہارا کچھ نہیں جائے گا، لیکن مسلمان ہونے کے بعد تمہیں ایمان پہ مرنے کی وجہ سے ہمیشہ کی جنت مل جائے گی، اور اگر نہیں تو ہمیشہ کی جہنم، بھڑکتی ہوئی آگ، بیڑیاں، مارنے والے فرشتے، اور بے رحمی کے ساتھ مارنے والے فرشتے، اور خون اور پیپ پلانے والے فرشتے، اور جسم کو توڑ پھوڑ کر دینے والے، کانٹوں سے چیر دینے والے، ایسے ایسے فرشتے تمہارا حال بگاڑیں گے. اور تمہارے ان اندھے پیروکاروں کا بھی جو تمہارے اندھی پیروی کر رہے ہیں بغیر ثبوتوں کے، کہ تم سب یاد کرو گے. اس لیے اس وقت سے پہلے سدھر جاؤ جب تک اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے، تمہاری سانس چل رہی ہے، اس کے بعد موقع ختم. اللہ اکبر.